اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 24 رجب سے لے کر 27 رجب کے دن اور رات کا ایک خاص اور جاری وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ، یہ عمل بڑا ہی خاص اور مبارک ہے، کیونکہ رجب المرجب کا یہ اسلامی مہینہ ہے اور یہ اللہ کا مقدس مہینہ ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ رجب المرجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت اور فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکات اور خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پاک پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ باہوالہ سورۃ توبہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو کوئی رجب میں روزے رکھے گا تو اللہ پاک اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ باہوالہ شعب الایمان۔ تو رجب المرجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ پھل کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ رجب المرجب جسم کو، شعبان دل کو اور رمضان روح کو پاک کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس سے روایت ہے کہ نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جس نے ماہ حرام میں 3 دن یعنی کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر رجب کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت باقی انبیاء اکرام پر، اور رمضان مبارک کی فضیلت ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ تو جو شخص رجب کا 1 روزہ رکھے گا تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ تو 27ویں رجب المرجب کے روزے کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ اس کے متعلق حضرت سلیمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں 1 دن اور رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے اور وہ رات میں نوافل میں گزارے، یہ 100 برس کے روزوں کے برابر ہو، اور وہ 27ویں رجب ہے۔ اسی تاریخ کو اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ باہوالہ شعب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
27ویں رجب کو روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا۔ اس کی وجہ فضیلت یہ ہے کہ اس دن حضرت جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف فرما ہوئے، اور اسی مہینے میں نبی پاک کو معراج کی فضیلت سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضور اکرم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو واجب کر لیا۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، رجب کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ برکات ہیں کہ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ اللہ کی ذات کو پکار کر اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ کی ذات ہمیں ضرور عطا کرے گی۔ بس ہمیں کامل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور یہ خاص طور پر عمل اور وظیفہ 27 رجب کی شب کا عمل اور وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ نوافل 27 رجب کو لازم ادا کرنے ہیں، اور اپنی دعاؤں میں آپ نے ہمیں بھی شامل حال فرمانا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کی 27ویں رات میں عبادت کرنے والوں کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو شخص 27 رجب المرجب کی رات یہ 12 رکعت نوافل پڑھے گا تو اللہ کی ذات اسے دنیا اور آخرت کے اموار کے متعلق جو چاہے وہ اللہ سے مانگ لے، اللہ کی ذات اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا، اس کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، بشرط یہ کہ وہ اللہ سے ایسی دعا نہ کرے جو گناہ میں شمار ہوتی ہو، کیونکہ ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے جو 27 رجب کو یعنی کہ شب معراج کی رات کو نوافل ادا کرنے ہیں، وہ اب میں آپ کے ساتھ طریقہ کار شیئر کروں گی کہ آپ نے 27 رجب یعنی کہ شب معراج کی رات کو 12 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں، اور یہ نوافل آپ نے 2 کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور آپ نے شب معراج کی رات 12 رکعت نوافل ادا اس طرح سے کرنے ہیں کہ آپ نے 2 رکعت نماز نوافل کی نیت کی، اور پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد کوئی بھی چھوٹی سی سورت، یہ سورت اخلاص یا پھر سورت قدر کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورت اخلاص یا پھر 3 مرتبہ سورت قدر کو پڑھ کر 2 رکعت نماز نوافل اس طرح سے ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت پھر ادا کرنے ہیں۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے شب معراج کی رات 12 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جب 12 رکعت نماز نوافل پڑھ لینے ہیں، اس کے بعد آپ نے 3 تسبیحات پڑھنی ہیں۔ پہلی تسبیح آپ نے ان کلمات کی پڑھنی ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر 100 مرتبہ آپ نے استغفار کرنی ہے، اور 100 ہی مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد، یہ تسبیحات پڑھنے کے بعد، نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اللہ کی ذات ہر وہ چیز آپ کو عطا کرے گی جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے، بشرط یہ کہ آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے خصوصی دعا مانگنی ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ تو یہ ایک مختصر اور آسان سا عمل ہے جس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ تو آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، اور آپ نے اپنی دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرمانا ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔